السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ سازش پکڑی گئی ہے، جوڈیشل مارشل لا یا پھر وزیر اعظم کی نااہلی، مگر جو بھی ہوگا عدالت کے ذریعے ہوگا، یا جو بھی ہونا تھا عدالت کے ذریعے ہونا تھا، یا جو بھی کروایا جانا ہے وہ عدالت کے ذریعے کروایا جانا ہے۔ لہذا جو سازش تھی وہ پکڑی گئی ہے۔ ایک اور آڈیو منظر عام پر آ گئی ہے، لڑائی عروج پر ہے، اور یہ لڑائی عید کی چھٹیوں کے بعد مزید تیز ہونی تھی، سو ہوتی جا رہی ہے۔ ایک آڈیو 2 روز پہلے آئی، ایک آڈیو آج آ گئی ہے۔ ایک آڈیو تھی ساسو ماں کی، ایک آڈیو ہے جو ہے ساسو ماں کی سہیلی کے خاوند یعنی خواجہ طارق رحیم کی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ، یا ثاقب نثار صاحب کی خواجہ طارق رحیم کے ساتھ۔ اور بظاہر اس آڈیو میں اگر ویسے دیکھا جائے تو دو جو قانون دان ہیں، دو وکیل ہیں، وہ آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں، آپس میں مقدمے کے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں۔ لیکن اگر اس کو کڑیاں جوڑا جائے، کڑیاں ملائی جائیں، اس کی جوڑی جائیں کڑیاں، پیچھے جایا جائے معاملے کو لے کر، تو پھر ایک گھناؤنی سازش نظر آ رہی ہے۔ خواجہ طارق رحیم نے کہا کہ جی میں ایک آزاد وکیل ہوں، میں کسی کے ساتھ بھی گپ شپ کر سکتا ہوں۔ بالکل کر سکتے ہیں۔ اپنا وہ جو ہے ثاقب نثار صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جناب آڈیو لیک یہ چوری ہے، اور چوری کا مال بیچنے والا لانتی ہوتا ہے، بالکل لانتی ہوتا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ خواجہ اپنا آصف صاحب سامنے آ گئے، انہوں نے کہا کہ بھئی غصہ بہت پرانا ہے، کڑ بہت پرانی ہے، بغض بہت پرانا ہے، وہ جا نہیں رہا۔ نواز شریف کو نائل کر کے بھی، نواز شریف کو سیاست سے باہر کر کے بھی ثاقب نثار کا جا نہیں رہا، اور ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی اور انتقام لینا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے دھمکی بھی دی ہے ثاقب نثار صاحب کو کہ آپ نے میرے ساتھ جو باتیں کر رکھی ہیں ماضی میں، اگر وہ میں سامنے لایا تو پھر کیا ہوگا۔ تو یہ سارا معاملہ ہے، کہانی بڑی سنسنی خیز ہو گئی ہے، اور ہونی تھی۔ ابھی مزید 2 دن بیچ میں، 1 دن بیچ میں ہے، پرسوں پھر ظاہر ہے ہوگی سماعت ہوگی۔ یہ آڈیو لیک ظاہر ہے جب اپنا لگ رہا ہے کہ پچھلی سماعت کے سے پہلے کی ہے، کہ آدھا پونا گھنٹہ اس کے بعد فیصلہ آ جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ اور اس میں کچھ ایسے اشارے بھی مل رہے ہیں جیسے وکلاء کو پتہ ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ جیسے وہ ایک تاثر ہوتا ہے نا، کہ پاکستان میں ایک تاثر ہوتا ہے کہ بھائی وکیل کیوں مہنگا وکیل کیوں خریدو، جج خرید لو۔ یہاں تو پوری کی پوری عدالت کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ پورے کی پوری بینچ جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، یا ایک وہ پلڑا جو کہتے ہیں پلڑا برابر نہیں ہے، بس وہ ایک طرف پلڑا جو ہے اس کا جھکاؤ ہے ترازو کا، تو وہ ترازو کے پلڑے کا، تو وہ یہاں پر تو نظر آ رہا ہے کہ نہیں، ایک آدھ جج کا معاملہ نہیں ہے، یہاں تو سندھی میں کہتے ہیں ڈھونگئی ڈھیری، یہاں تو سب الٹا ہوا وہ ہے۔ یہاں پہ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا آئین اور قانون کے مطابق۔ چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں، کھل رہی ہیں۔ اب اس لڑائی میں ظاہر بھاری کون پڑے گا؟ الٹیمیٹ تو یہی ہے الٹیمیٹلی کہ پارلیمنٹ نے بھاری پڑنا ہے، پارلیمنٹ سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ لیکن وزیر اعظم صاحب کو نااہل کیا جا سکتا ہے، اور یہ راستہ ماشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب کا دکھایا ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب نے یہ راستہ دکھایا تھا۔ تو پہلے یہ جو چیزیں آج جو آئی ہے اس پہ میں بات کر لیتا ہوں، جو آڈیو آئی ہے اس کو میں ذرا آپ کو اس کا ٹرانسکرپٹ بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کیوں ذمہ دار ہے اس ساری صورتحال کے، اس پر بھی میں آؤں گا، کیونکہ میاں صاحب کو یہ والی بات میں نے فیس ٹو فیس بیٹھ کر کہی تھی، اور ان کو میرا چہرہ، میرا نام یاد ہو نہ ہو، ان کو یہ بات ضرور یاد ہوگی، وہ دن ضرور یاد ہوگا کہ یار کسی نے کہا تھا کہ میاں صاحب یہ راستہ مت پکڑیں، یہ طریقہ مت اختیار کریں، یہ طریقہ پھر آپ کو بھی گھر بھیجے گا۔ اس پر بھی میں آتا ہوں۔ اب کیونکہ الیکشن کا معاملہ ہے، پنجاب کے انتخابات ہر صورت چاہیے عدلیہ کو، 90 دن کے اندر چاہیے۔ اب تو زیادہ تر جو اپنا وکلا برادری ہے وہ بھی کہہ رہی ہے، قانونی ماہرین ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آئین پر اس طرح عمل درآمد نہیں ہوا کرتے، آئین کی کسی ایک شق کو پکڑ کر نہیں بیٹھا کرتے، اور پھر 63 کی تشریح کر کے اور چیزیں جس طرح جا رہی ہیں، یا جس طرح اب آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، تو اب تو معاملہ مشکوک ہو گیا، متنازع ہو گیا۔ لیکن آڈیو لیکس پر ایک اور چیز بڑی دلچسپ کہی ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ آڈیو سیاستدانوں کی اور ججز کی کیوں آ رہی ہیں سامنے، جرنیلز کی کیوں نہیں آتی؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہم بھگت رہے ہیں، یہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا، جس کو وہ جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچاتے سب کے پسینے چھوٹ گئے ہیں۔ جو پروجیکٹ عمران خان بنانے والے تھے وہ گالیاں کھا رہے ہیں، جو پروجیکٹ عمران خان سے پیچھے ہٹے وہ گالیاں کھا رہے ہیں۔ تو وہ ایسا ایک مطلب اپنا مصیبت آن پڑی ہے سسٹم کو، اسٹیبلشمنٹ کو، کہ وہ اس سے جان نہیں چھڑا پا رہے۔
وہ کہتے ہیں نا میں تو چھوڑوں کمبل نہیں چھوڑ رہا. تو اب یہ والا سین ہوا ہے ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ انہوں نے عمران خان سے جان چھڑانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. عمران خان جان نہیں چھوڑ رہا اور وجہ یہ ہے اچھا پیچھے کے عدلیہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. مگر ایک اور وجہ بھی ہے, وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو صرف ہم سیاستدان اور ججز یعنی سویلینز صرف ان کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں. اس پروجیکٹ کے جو اصل خالق تھے, اصل معمار تھے, ان کی بھی تو کوئی گفتگو ہوگی نا آج کل میں, یا پرانی بعضوں کا تو پرانی گفتگو بھی آ جاتی ہے نا, ان کی کیوں نہیں سامنے آ رہی, وہ کیوں نہیں لائی جا رہی سامنے. جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کو کوئی کیوں نہیں پوچھ رہا. اور جب تک وہاں تک معاملہ نہیں جائے گا تب تک یہ معاملات نہیں سیٹل ہوں گے. تب تک پیچھے بیٹھ کر کوئی نہ کوئی ڈوریاں ہلا رہا ہوگا, کوئی ججوں کو تھپکی دے رہا ہوگا, کوئی عمران خان صاحب کو شاباش دے رہا ہوگا, کوئی لشکر بھجوا رہا ہوگا, کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کر رہا ہوگا. تب تک جب تک اصل ذمہ دار جو ہیں جنرل باجوہ اینڈ کمپنی, جنرل رائے, آج کل وہ لکھ رہے ہیں قسطوار عرفان صدیقی صاحب کہ ڈان لیگز کے اوپر جو قصہ ہے کہ ہوا کیا تھا, کیسے اس وہ پڑھے نا آپ تو آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ کیسے کتنے چھوٹے لوگ پاکستان میں بڑے عہدوں پر بیٹھے تھے. جنرل باجوہ کی میں بات کر رہا ہوں. ثاقب نثار صاحب کو دیکھ لیں, چیف جسٹس رہے پاکستان کے, بغض نہیں جاتا اندر کا, حد ہے ویسے. تو میں یہ پہلے پڑھتا ہوں جی. اور لیکن وہ جو میں نے مصطفیٰ نواز والی بات تھی وہ اکثر ہم یہاں بیٹھ کر بھی رہے ہوتے ہیں کہ بھئی جنہوں نے یہ پروجیکٹ بنایا تھا نا, وہ اصل جو جڑ ہے وہاں تک جانا جب تک نہیں جایا جاتا تب تک یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ اور اس طرح کے پروجیکٹ اور پھر یہ جو ہوتا ہے نا ملی بھگت, کبھی فوج اور عدلیہ ملی بھگت ہوتی ہے, کبھی پھر عدلیہ فوج پہ بھاری پڑ جاتی ہے, کبھی فوج عدلیہ پر بھاری پڑ جاتی ہے. اس بار یہ سارا کھیل جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور ان کے کچھ ساتھیوں کے طرف اشارے ہیں کہ جی وہ کھیل رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو 27 دسمبر کو ہی کہہ دیا تھا کہ ایک ادارے سے یعنی فوج سے تو عمران خان کے سہولت کاروں کو ہم نے باعزت طریقے سے رخصت کر دیا, لیکن ایک ادارے میں بھی موجود ہے. تو اب نظر آ رہا ہے بھائی پسینے چھوٹ گئے سب کے. اچھا اب یہ جو آڈیو ہے, اس آڈیو کو پچھلی آڈیو جو تھی محترمہ ماجبی نون صاحبہ اور محترمہ رافعہ طارق صاحبہ, ان دونوں کی جو آڈیو لیک آڈیو تھی جس کو آن کیا گیا کہ جی ہاں ان کی تھی اور انہوں نے بھی آن کر لیا کہ جی ہماری ہے, تو ان کو اگر ملا کر دیکھا جائے گا تو آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی بات. پھر عدالت کے اندر چلنے والے معاملات اور پھر اس سے پہلے جو اتھینٹک قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہوتی تھیں, بلکہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو کہتے رہے کہ جی وہ جج صاحبان تو اپنی بیگمات کے پریشر میں آ کر فیصلے دیتے ہیں. عمر عطا بندیال صاحب کے متعلق انہوں نے کہا کہ وہ تو ڈرپوک ہیں, ٹک ٹاک سے ڈرتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو ملائیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی کہ ہو کیا رہا ہے. ورنہ ایک سادہ سی گفتگو ہے, دو وکیلوں کی گفتگو ہے, اس میں کیا ان کا بھی چیمبر ہے ان کا بھی چیمبر ہے, دونوں اپنے اپنے کلائنٹس کے لیے مشاورت بھی کرتے ہیں, کنسلٹیشن ہوتی ہے. اچھا جی اب یہ آڈیو جو ہے اس میں اپنا ثاقب نثار صاحب خواجہ صاحب سے کو کہتے ہیں کہ جی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. تو خواجہ صاحب اس بات میں کہتے ہیں جی بالکل جی بتائیں, کہیں. انہوں نے یہ جواب دیا. اچھا اس کے بعد ثاقب نثار صاحب فرماتے ہیں کہ جی ایک ججمنٹ ضرور دیکھنا, 7 ممبر ججمنٹ ہے. اس پر خواجہ طارق نے سوال کیا کہ کتنے جی, تو ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں جی یہ سوو موٹو کا کیس ہے, کیس نمبر ہے 4/2010, سر یہ 7 ممبر ججمنٹ 2012 سپریم کورٹ پیج نمبر 553 پر رپورٹڈ ہے. یہ جو ججمنٹ ہے میں آگے آپ کو بتاتا ہوں سناتا ہوں. یہ جو ججمنٹ ہے یہ وہ ججمنٹ ہے جو از خود نوٹس لیا گیا تھا این آر او کے اوپر افتخار چودھری صاحب کی طرف سے. تب سے پاکستان میں جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے وہ مارشل لا کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. اس وقت سے انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو جتنے مقدمات ختم ہوئے ہیں نا, یہ جو این آر او شین آر او ختم کرو, ختم ہو گیا جی. اس کے بعد انہوں نے کہا آصف زرداری جو اس وقت صدر مملکت تھے, ان کے سوئٹزرلینڈ میں جو مقدمات ہیں ان کھولنے کے لیے چٹھی بھیجو. وزیر اعظم نے کہا کہ جی میں نہیں بھیج سکتا. 2010 میں سوو موٹو لیا تھا انہوں نے نا, اور 2012 میں جا کر انہوں نے پھر ججمنٹ دے دی تھی. انہوں نے کہا میں نہیں لکھوں گا, طویل معاملہ چلا. تو فائنلی یہ ہوا تھا کہ ناصر الملک صاحب کی عدالت میں 7 رکنی بینچ ان کی سربراہی میں انہوں نے گیلانی صاحب کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے کر سزا سنائی تھی کہ عدالت کے برخاست ہونے تک آپ کمرہ عدالت میں کھڑے رہیں گے. عدالت یہ کہہ کر اٹھ کر چلی گئی. 30 منٹ کی سزا تھی. تو اس کے بعد کیا ہوا تھا وہ میں آپ کو آگے آ کر بتاتا ہوں. اس سزا کی بنیاد پر گیلانی صاحب نااہل ہوئے تھے, مگر ہوئے کیسے تھے وہ بڑی دلچسپ کہانی ہے, وہ میں آپ کو آ کر بتاتا ہوں. اچھا جی اس کے بعد خواجہ طارق صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں اچھا جی میں دیکھ لوں گا. ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا جو بھی وکیل ہے اسے کہیں ذرا یہ دیکھ لیں, اس میں ہے کہ بھائی اگر
پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں. چلو خیر، جب آپ وہ پڑھو گے تو خود پتہ چل جائے گا. خواجہ طارق رحیم کہتا ہے جی میں پڑھ لوں گا. میں نے وہ 7 ممبر بینچ والی بھی ججمنٹ دیکھ لی ہے. اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جب تک ایکٹ نہیں بنتا اسے اگر آپ غور سے پڑھیں تو کلاس 3 میں ہے. یہ یعنی ٹوٹے پھوٹے جملے نا، کیونکہ وہ کنورسیشن وہ ایک دوسرے کو کنوے ان کی ہو رہی تھی. اچھا، وہ آگے کہہ رہے ہیں ثاقب نثار صاحب کہ جی خواجہ طارق نے اس پر کہا کہ اس میں انہوں نے رستہ بھی دیا ہوا ہے، وہ ذرا دیکھ لینا. اب یہ دلچسپ بات ہے. تو ثاقب نثار کہتے ہیں جی سر میں نے دیکھا ہے، وہی تو ہمارے پاس وے آؤٹ ہے. طارق رحیم کہتے ہیں کہ طارق رحیم نے بھی کہا کہ جی وے آؤٹ ہے. ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں وہی تو وے آؤٹ ہے، ورنہ تو کیس بنتا ہی نہیں. اس پر خواجہ طارق رحیم نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، میں یہ بھی دیکھ لوں گا. اچھا، ثاقب نثار صاحب اب کہتے ہیں کہ جی دوسرا خواجہ صاحب اگر آپ کا کوئی بندہ تیار ہو تو منیر احمد خان والا بھی استعمال کر لو. توہین عدالت کا بالکل کلیئر کیس ہے، یعنی کسی اور بندے کے ذریعے ایک درخواست ڈلوا لو نا توہین عدالت کی. تو وہ کہتا ہے بالکل. اس پر خواجہ طارق رحیم کہتا ہے جی بالکل ایسا بھی، یہ بھی ہو رہا ہے. اور پھر کہا کہ کل جو کچھ ہوا آزاد کشمیر میں، ثاقب نثار کہہ رہے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو جب نااہل کیا گیا تھا تو اس سے اگلے دن کی گفتگو ہے. جو کچھ ہوا آزاد جموں کشمیر میں، اس کے بعد تو کوئی پھر پاز ہوتا ہے. تو خواجہ طارق رحیم کہتا ہے بالکل، ہم صرف 3 ممبر بینچ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، مزید 1 آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے، اس کے بعد ہم توہین عدالت کا کیس بھی فائل کر لیں گے. تو اس میں وہ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، شکریہ، بات ختم ہو جاتی ہے. اب اس میں جو دلچسپ چیز ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ اشارہ گفتگو سے یہ مل رہا ہے کہ جیسے ان کو پتہ ہے کہ فیصلہ ہونے کیا جا رہا ہے. مطلب آپ جو ایسے دیکھیں گے نا، اس کو صرف آئسولیشن میں دیکھیں گے اس آڈیو کو، تو 2 وکیلوں کا گپ شپ ہے، کنسلٹیشن ہے، گفتگو کر رہے ہیں کہ یار تم نے جب کیس لڑنا ہے نا تو فلاں کیس کا حوالہ ضرور دینا ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، گیلانی نااہل کر دیا تھا نا عدالت نے اپنا احکامات نہ ماننے پر وزیر اعظم کو نااہل کر دیا تھا توہین عدالت میں. تو وہ حوالہ دو، اس طرف جاؤ، توہین عدالت کی طرف جاؤ، یعنی شہباز شریف کو گھر بھیجواؤ توہین عدالت کے ذریعے. بظاہر تو اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن اب تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں 3 روز پہلے، 4 روز، 2-3 دن پہلے. وہ جو محترمہ ماجبی صاحبہ کی اور خواجہ اپنا رافعہ طارق صاحبہ کی گفتگو ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں جو رافعہ طارق صاحبہ ہیں وہ اہلیہ ہیں خواجہ طارق رحیم صاحب کی. ان کو ماجبی صاحبہ جو ساس ہیں چیف جسٹس صاحب کی، وہ ان کو یہ کہتی ہیں کہ اپنا رافعہ تم عمر کے ساتھ ہی رہو. ظاہر کلوز فیملی تعلقات ہوں گے، بزرگ ہوں گی ظاہر جسٹس صاحب کی، چیف جسٹس صاحب کی، وہ کوئی ایسے تعلقات میں تو کوئی ایسا نہیں ہوتا. ساتھ رہنے سے مطلب ہوتا ہے کہ ذرا اس سے مل کے الیگ سلے کھیلو آئے کر لیا کرو. اور پھر میں نے نوین کو بھی کہا ہے کہ ساتھ رہنا، نوین یعنی چیف جسٹس صاحب کی اہلیہ. اور پھر میں نے ایمان کو بھی کہا ہے کہ اپنے باپ کو اکیلا نہیں چھوڑنا. اور پھر یہ کہ یہ اپنا مارشلہ لگا دیں. وہ کہتے ہیں کم وقت مارشلہ بھی نہیں لگاتے. عمران خان کے لیے دعائیں ہیں، چیف جسٹس صاحب کے لیے دعائیں ہیں عمران خان صاحب کے جلسوں میں. وہ پوری آڈیو، اس پر آپ زیادہ ڈیٹیل میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا کہتی ہے کہ اس حکومت سے کسی طرح جان چھڑائی جائے، کم وقت مارشلہ بھی نہیں لگاتے. وہ خاتون کون ہے؟ وہ خاتون طارق رحیم صاحب، اپنا خواجہ طارق رحیم صاحب کی اہلیہ محترمہ جو ہیں، ان کو چیف جسٹس صاحب کی ساس یہ کہہ رہی ہیں کہ جی تم نے عمر کے ساتھ رہنا ہے. اب یہ سوچیں کہ کڑیاں پہلے جو اپنا ثاقب نثار صاحب کے لیے تھا کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں یہ عمر چیمہ اور اعزاز سید کی پھوڑی ہوئی خبر تھی، بریک کی ہوئی خبر تھی، پھوڑی ہوئی. انہوں نے خبر دی تھی کہ جو سارے معاملات ان کے لیگل دیکھ رہے ہیں نا، عدالتوں کو مینیج کرنے کے معاملات عمران خان کے، یہ سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں ثاقب نثار. پھر ثاقب نثار نے بعد میں آ کر صحافیوں کو کسی کو کہا کہ جی میں تو کبھی عمران خان سے ملا ہی نہیں، کسی کو کہا کہ نہیں جی میں 2-3 بار ملا ہوں. تو ثاقب نثار صاحب ہو گئے مشکوک. تو اندر پیچھے بیٹھ کے وہ سازشیں پکا رہے ہیں. یہ آڈیوز سازشوں کو ظاہر کرتی ہیں. اب میں آتا ہوں اس میں جو اپنا بات کی خواجہ سعد اپنا کیا نام ہے خواجہ آصف صاحب نے، انہوں نے جو ریئیکشن دیا، انہوں نے کہا میاں ثاقب صاحب آپ کی آڈیو سنی بہت دکھ ہوا. آپ نواز شریف دشمنی میں بہت دور چلے گئے. آپ نے 14-15 سال قبل اپنے نواز و شہباز کے ساتھ 2 گلے مجھ سے بیان کیے جو سراسر بے بنیاد ہیں. میں میڈیا پہ حقیقت بیان کر سکتا ہوں. آپ نے نواز شریف سے بدلہ لیا، اس کو سزا سنائی، اب کتنی دیر اور اس زہر کو پالتے رہیں گے؟ یعنی کوئی ذاتی اناد ہے، ذاتی بغض ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے میرے ساتھ یہ بات کی تھی.
اچھا اب میں آتا ہوں کہ یہ جوڈیشل مارشل لا میں کیوں کہہ رہا ہوں. اگر وزیر اعظم صاحب کو، ایک اور وزیر اعظم کو نکالا جاتا ہے توہین عدالت میں، تو پاکستان میں تیسرا جوڈیشل مارشل لا ہوگا. پہلا جوڈیشل مارشل لا یعنی عدلیہ کی بحالی کے بعد میں بات کر رہا ہوں، وہ عدلیہ نہیں جو مارشل لا کو ویلیڈیٹ کرتا رہا، وہ نہیں، وہ عدلیہ نہیں جو کرتی رہی، وہ نہیں، وہ عدلیہ جو جس کے لیے کہا جاتا ہے، دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی افتخار چودھری کی بحالی کے بعد تو پاکستان میں آزاد عدلیہ ہے، مدر پدر آزاد عدلیہ، آئین اور قانون سے آزاد عدلیہ، ایسی ہوگی نا. تو اس کے بعد یہ تیسری بار ہوگا. پہلے یوسف رضا گیلانی کو نکلا، نواز شریف صاحب کو نااہل کیا، اور اب شہباز شریف صاحب کی باری ہے اور یہ کھچڑی پک رہی ہے. تو اگر ایسا ہوگا تو جوڈیشل مارشل لا کہلائے گا کہ ایک وزیر اعظم کو آپ گھر بھیج رہے ہیں. اچھا اب یہ راستہ کس نے دکھایا عدلیہ کو؟ شوق تو ہوتا ہے. یہ جب 2012 میں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ جی ہم نے یوسف رضا گیلانی کو جو توہین عدالت میں سزا ہوئی ہے، اس سزا کے بعد بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم نے ان کو نائل کروانے کے لیے عدالت میں جانا ہے. پریس کانفرنس کرنے لگے تھے، تھوڑی دیر پہلے گپ شپ جیسے سیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، میاں صاحب پہلے آ گئے تھے. تو میں نے ان کو گزارش کیا تھا کہ میاں صاحب ایسا نہ کریں. ہمارے جرنیلز کو پاکستان کی جمہوریت کا خون پہلے ہی لگا ہے ان کے منہ کو، مارشل لا لگتے تھے نا. اب آپ ججز کے منہ کو خون لگوا رہے ہیں. تو میاں صاحب نے کہا میں کیا کروں، عدالت کا آرڈر ہے، گیلانی کو ماننا پڑے گا، گھر جانا پڑے گا. آج کل وہ بڑی تقریر بھی ان کی وائرل ہے، وہ جملہ میاں صاحب کا کہ گھر جاؤ میاں، گھر جاؤ پہلے، اور اگر تمہیں عدالت اپنا قرار دے دے کہ تم اہل ہو عہدے پر بیٹھنے کے تو پھر واپس آ جاؤ. تو وہ میاں صاحب نے وہ راستہ دکھایا تھا. تو اس راستے میں میاں صاحب خود بھی گئے. اب ان کے چھوٹے بھائی کی جو ہے وہ مطلب نظر آ رہا ہے کہ باری ہے. مگر اس بار میرا نہیں خیال کہ شاید اس طرح ہو، کیونکہ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ عدالت فوج عدالت یہ ملی بھگت ہوتی تھی، اور کبھی کبھی افتخار چودھری کے بعد ذرا عدالت تھوڑا سا 2 قدم آگے نکل گئی. اور ابھی بھی یہ لگ رہا ہے کہ فوج تو پیچھے ہٹ گئی ہے سیاسی معاملات سے، مگر چیف جسٹس اور ان کے ساتھیوں کے کنڈکٹ کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں کہ جی وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. اس بار ذرا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن ارادے یا جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ وزیر اعظم کو سزا دینے کے ارادے ہیں، گھر بھیجنے کے ارادے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ تم کیوں نہیں کرتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.